لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان ذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان ذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سلسلہ فاطمیہ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ جناب فاطمہ الزہراء اور حضرت مریم کے درمیان وہ کون سے اوصاف ہیں جو قدر مشترک ہیں، بلکہ وہ تمام اوصاف جو قدر مشترک ہیں ان میں سے وہ تمام اوصاف جناب فاطمہ الزہراء میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. لیکن ہم اپنے مومنین کی خدمت میں ان اوصاف کو بیان کریں گے کہ جو جناب سیدہ اور حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا میں قدر مشترک ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید نے جناب مریم کی عصمت کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے اے مریم اللہ نے آپ کو برگزیدہ قرار دیا، وَطَہَّرَكِ اور آپ کو پاکیزہ بنایا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور کائنات کی عورتوں کے اوپر آپ کو برگزیدہ قرار دیا. جبکہ جناب سیدہ کی عصمت کے متعلق قرآن نے بڑے ہی واضح انداز میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اگر ان دونوں آیات میں غور کیا جائے، یعنی وہ آیت کو جو جناب مریم کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے اور وہ آیت جو جناب سیدہ کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اگر ان دونوں آیتوں کا موازنہ کیا جائے اور غور کیا جائے تو نہ فقط جناب فاطمہ حضرت مریم کی طرح معصومہ ہیں، بلکہ آیت تطہیر جناب فاطمہ کی عصمت کبریٰ کو ثابت کر رہی ہے. یعنی عصمت کے جتنے بھی مراتب ہیں ان تمام مراتب کو یہ آیت ثابت کر رہی ہے، کیونکہ حضرت مریم کی عصمت کے بیان میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ان اللہ اصطفیٰ وطہرک کے لفظ کو استعمال کیا ہے. یعنی اللہ نے جناب مریم کو برگزیدہ قرار دیا. اللہ کا اختیار ربانی ہے جناب مریم. بس اختیار ربانی کے کچھ مراتب ہیں اور ان مراتب کو کے بیان کے متعلق قرآن مجید کی آیت خاموش ہے. یعنی قرآن مجید کی آیت نے فقط یہ کہا ہے کہ وَطَہَّرَكِ ان اللہ اصطفیٰ کے وَطَہَّرَكِ کی کہا ہے، ان مراتب کو بیان نہیں کیا. لیکن آیت تطہیر میں اگر غور کیا جائے تو اہل بیت سے رجس کو دور رکھنے کا اللہ نے ایک تو ارادہ تکوینیہ کیا ہے جو اللہ کے مراد سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر قسم کے مادی اور مانوی رجس کو شامل ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام سے ہر قسم کے رجس کو، چاہے وہ مادی یا مانوی رجس کو، اہل بیت علیہ السلام سے دور رکھا ہے. بس یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کے اعلیٰ ترین درجے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب مریم کی عصمت کے متعلق فرمایا وَطَہَّرَكِ، جبکہ آیت تطہیر میں جناب سیدہ کی عصمت کو اہل بیت کے ضمن میں کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اے اہل بیت تمہیں ایسے رجس سے پاک رکھا کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ ایک وجہ تشابہ ہے جناب سیدہ اور جناب مریم کے درمیان. جناب مریم اور جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا دونوں محدثہ ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ کو اس لیے محدثہ کہا جاتا ہے، محدثہ یعنی جس سے ملائکہ ہم کلام ہوتے ہوں، اس لیے جناب سیدہ کو محدثہ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے فرشتے جناب سیدہ سے آ کر یوں ہم کلام ہوتے تھے کما تنادی مریم بنت عمران، جیسے حضرت مریم کے پاس حاضر ہو کے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ فرق ہے دونوں کے ہم کلام ہونے میں. جب جناب فاطمہ کے ساتھ فرشتے ہم کلام ہوتے تھے تو یہ تمام کی تمام کمال علوم اور کا ایک خزانہ مصحف فاطمہ کی شکل میں سامنے آیا. جبکہ جناب مریم کے ساتھ کلام کی صورت میں ایسا کوئی صحیفہ وجود میں نہیں آیا کہ جو انبیاء کے علوم کا مصدر قرار پائے.
تیسری وہ وجہ شبہ کہ جو دونوں حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کے درمیان قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے لیے آسمان سے رزق آیا کرتا تھا۔ حضرت مریم کے متعلق قرآن مجید میں ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب بھی حضرت زکریہ جناب مریم کے پاس محراب میں جاتے تو آپ کے پاس رزق دیکھتے تو فرماتے کہ اے مریم تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم یہ فرماتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہی خصوصیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بدرجہ اتم ثابت ہے کہ روایت میں ہے کہ جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا زینب بنت علی نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، امیر المومنین کو خطاب کر کے کہا کہ کیا آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہو گئے اے رسول خدا، میں خود بھی بھوکا ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، فاطمہ بھی بھوکی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امض بنا فاطمہ، اٹھو چلو اور فاطمہ کے پاس چلتے ہیں۔ جبکہ جناب فاطمہ ابھی اپنے بچوں کے سمیت 3 دن سے بھوکی تھیں۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے تو یہ فرمایا یا فاطمہ فدا کے ابو کے، اے فاطمہ تیرا بابا تم پہ قربان ہو جائے، حل عندک طعام، اے فاطمہ الزہرا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو پیکر شرم و حیا جناب سیدہ نے اپنے بابا کو انکار تو نہیں کیا، نہ نہیں کی، بلکہ عرض کیا ہاں کھانا ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا اٹھیں اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو اپنے پاس بہترین جنت کا کھانا دیکھا کہ 7 تشت میں جنت کا کھانا پڑا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اس کھانے کو اٹھایا اور اپنے بابا کے سامنے پیش کر دیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے تعجب کیا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت تو کھانا موجود نہیں تھا، لہٰذا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ یہ کھانا تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ کھانا اللہ کی طرف سے جنت سے آیا ہے۔ جس جملے کو سن کے ختمی مرتبہ مسکرائے اور بولے الحمدللہ الذی جعل فی اہلی نذیر زکریا و مریم، حمد ہے اس خدا کی جس نے میرے اہل میں زکریا اور مریم جیسے افراد کو قرار دیا ہے، بلکہ مریم اور زکریا سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں جو جناب سیدہ اور جناب مریم کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہی وجوہات جناب فاطمہ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔